فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں عظیم الشان کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ کا 6واں والیوم جلد 6، اور خطبہ نمبر ہے جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وہ ہے خطبہ نمبر 177، جو کہ موجود ہے پیج نمبر 507 پر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمِن کلام اللہ علیہ السلام فی معنی الحکمین، یہ وہ خطبہ ہے جو امام علیہ السلام نے حکمین کے معنی میں ارشاد فرمایا۔ خطبے کی سند۔ اس خطبے کو معروف مورخ طبری نے بہت سے اضافات کے ساتھ اپنی تاریخ میں 37 ہجری کے حوادث کے ذیل میں ابو مخنف سے نقل کیا ہے اور اس کے مخاطبین نہروان کے خوارج بتایا ہے۔ اس خطبے کے آغاز میں امام نے حکمین اور ان کی غلطیوں کی بابت کچھ مطالب ذکر فرمائے ہیں، پھر جو کچھ سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقل کیا اسے کچھ اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مصادر نہج البلاغہ جلد نمبر 3 پیج نمبر 428 بعید نہیں کہ یہ خطبہ 127 کا ایک حصہ ہو جو پہلے گزر چکا۔ خطبہ ایک نگاہ میں۔ خطبہ ایک نگاہ میں، جیسا کہ خطبے کی سند میں بیان ہوا کہ اس خطبے میں امام کے مخاطب خوارج ہیں، جنہوں نے پہلے امام پر حکمیت اور قضاوت کو قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا، اور امام نے بعد دل ناخواستہ صرف اور صرف اپنے لشکر میں ہونے والے نزاع اور جنگ کو روکنے کی خاطر اس دباؤ کو قبول کیا۔ لیکن جب حکمیت کے منفی نتائج نمایاں ہوئے اور ابو موسیٰ اشعری نے، جو امام کے لشکر کی طرف سے حکمیت اور قضاوت کے لیے منتخب ہوا تھا، خیانت کی، اور عمرو ابن عاص جو لشکر شام کا نمائندہ تھا اس کی مکاریوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، تو یہی خوارج امام کی خدمت میں آئے اور آپ پر اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگے، آپ نے کیوں حکمیت کو قبول کیا؟ امام نے انہیں منہ توڑ جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ تم خود اس فتنے کو شروع کرنے والے ہو، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا مگر تم لوگوں نے میری نہ سنی۔ اب جب اپنے برے انجام کے آثار نظر آنے لگے تو مجھ پر اعتراض کرتے ہو۔ اس کے علاوہ ان کی حکمیت مشروط تھی نہ کہ مطلق، یعنی اس بات سے مشروط تھی کہ راہ حق اور قرآن کے فیصلے سے منحرف نہ ہوں، مگر وہ منحرف ہو گئے، لہٰذا اعتراض خود ان پر آتا ہے نہ کہ مجھ پر۔ پہلا حصہ۔ یہاں پر خطبہ نمبر 177 کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے، جو کہ کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے: فَأَجْمَعَ رَأْيُ مَلَائِكُمْ، اور ختم ہو رہا ہے لا یُعْرَفُ من معکوس حکمی۔ حکمین کے معاملے میں تمہاری جماعت ہی نے 2 اشخاص کو چن لینے کے لیے رائے طے کی تھی، چنانچہ ہم نے ان دونوں سے یہ عہد لے لیا تھا کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کریں اور ان کی زبانیں اس سے ہمنوا اور ان کے دل اس کے پیرو رہیں، مگر وہ قرآن سے بھٹک گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے، حالانکہ وہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ظلم ان کی عین خواہش اور کجروی ان کی روش تھی، حالانکہ ہم نے پہلے ہی ان سے یہ ٹھہرا لیا تھا کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق پر
اور حق پر عمل پیرا ہونے میں بدنیتی اور ناانصافی کو دخل نہ دیں گے۔ اب جب انہوں نے راہ حق سے انحراف کیا اور طے شدہ قرارداد کے برعکس حکم لگایا تو ہمارے ہاتھوں میں ان کا فیصلہ ٹھکرا دینے کے لیے ایک مضبوط دلیل اور معقول وجہ موجود ہے۔ شرح و تفسیر: حکمین کے انحراف کی صورت میں ان کا حکم باطل ہے۔ یہ ہیڈنگ لکھتے ہیں، حکمین سے متعلق گزشتہ خطبوں میں خصوصاً خطبہ نمبر 25 اور 127 کی شرح کے ذیل میں ہم بارہا گفتگو کر چکے ہیں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ جب لشکر امیر شام میں شکست کے آثار نمایاں ہوئے تو عمرو بن عاص نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ قرآنوں کو نیزوں پر چڑھا لو اور کہو کہ ہم اور تم دونوں ہی قرآن کے پیروکار ہیں، قرآن جو بھی فیصلہ کرے گا ہم اس پر عمل کریں گے۔ لیکن امام نے انہیں خبردار کیا کہ یہ محض ایک ڈھونگ ہے اور وہ کبھی قرآن کی پیروی نہیں کریں گے، لہٰذا تم آگے بڑھ کر ان کا کام تمام کر دو۔ مگر غافلوں اور نادانوں نے امیر شام کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر جنگ بندی پر اصرار کیا۔ اس کے بعد امام پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ اس سلسلے میں حکم قرآن کے استنباط کے لیے حکمیت کو اپنایا جائے۔ امام نے جو جانتے تھے کہ یہ محض ایک فریب ہے اسے قبول نہ کیا، مگر وہ مسلسل امام پر دباؤ ڈالتے رہے، یہاں تک کہ امام نے مزید اختلاف اور پھوٹ سے بچنے کی خاطر مجبوراً حکمیت کو قبول فرمایا۔ یہاں بھی انہی افراد نے اصرار کیا کہ لشکر امام کا نمائندہ ابو موسیٰ اشعری کو ہونا چاہیے۔ امام نے جو اس شخص کے کمزور ایمان اور حماقت سے واقف تھے اصرار فرمایا کہ ابن عباس کو منتخب کیا جائے، جو ایک عاقل، ہوشیار اور دانش مند انسان ہیں، عمرو بن عاص کے فریب میں نہیں آنے والے ہیں۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا اور تیسری بار امام پر دباؤ ڈالا کہ حکمیت کے لیے بے وقوف ابو موسیٰ اشعری کو ہی منتخب کریں۔ یہاں بھی امام نے اختلاف اور انتشار سے بچنے کی خاطر مجبوراً اس بات کو قبول فرمایا، لیکن آپ نے ان کے سامنے کچھ شرائط رکھیں۔ منجملہ یہ کہ حکمین کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی راہ حق و عدالت سے منحرف نہ ہوں۔ جب عمرو بن عاص نے کئی مہینوں پر محیط طویل مذاکرات کے بعد ابو موسیٰ اشعری کو فریب دیتے ہوئے کہا کہ چلو میں امیر شام کو خلافت سے معزول کر دیتا ہوں اور تم علی کو معزول کر دو تاکہ نزاع ہی ختم ہو جائے اور مسلمان کسی فرد ثالث کو اپنا خلیفہ منتخب کریں، نادان اور فریب خوردہ ابو موسیٰ نے بھرے مجمع میں یہ اعلان کیا کہ میں نے علی کو خلافت سے معزول کیا، اور عمرو بن عاص نے فوراً کہا کہ میں نے امیر شام کو خلافت پر منصوب کیا۔ اس فریب نے مسلمانوں میں ایک ہنگامہ کھڑا کیا، جبکہ حضرت علی علیہ السلام کے طرفداروں نے بھی شدید احتجاج کیا۔ جو لوگ جنگ بندی اور حکمیت نیز ابو موسیٰ اشعری کے انتخاب کے حامی تھے وہ خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے۔ وہ بڑی بے باکی سے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور اعتراض کرتے ہوئے کہنے لگے کہ آپ نے حکمیت کو کیوں قبول کیا؟ مذکورہ بالا گفتگو کے پیش نظر ہم خطبے کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، حکمین کے معاملے میں تمہاری جماعت ہی نے 2 اشخاص کو چن لینے کی رائے طے کی تھی، چنانچہ ہم نے ان دونوں سے یہ عہد لے لیا تھا کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کریں اور ان کی زبانیں اس کی ہمنوا اور ان کے دل اس کے پیرو رہیں۔ یوں واضح ہو جاتا ہے کہ حکمیت کو تسلیم کرنا اگرچہ دباؤ کے نتیجے میں عمل میں آیا تاہم مشروط تھی، نہ کہ مطلق وغیرہ۔ مشروط کہ وہ لوگ جو منمانیاں چاہیں کر لیں اور دوسرے اسے قبول کریں۔ وہ لوگ اس بات کے پابند تھے کہ قرآن کے پیغامات پر پوری توجہ سے کام دھریں اور ان کی پیروی کریں، نیز اپنے قلب و زبان کو قرآن کے تابع بنائیں۔ مگر آخر کار انہوں نے قرآن کا تذکرہ ہی چھوڑ دیا اور مکار سیاست باز نے احمق اور نادان شخص کو اپنی سیاست کا کھلونا بناتے ہوئے اس سے ایک ایسی بات کہلوا دی جو سراسر حق و عدالت اور قرآن کے خلاف تھی۔ لہٰذا امام اپنی گفتگو کے تسلسل میں فرماتے ہیں، مگر وہ قرآن سے بھٹک گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے، حالانکہ وہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ ظلم ان کی عین خواہش اور کجروی ان کی روش تھی۔ پھر امام دوبارہ تاکید کے ساتھ انہیں یاد دلاتے ہیں کہ ان کی حکمیت مشروط تھی، نہ کہ مطلق۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، ترجمہ، حالانکہ ہم نے پہلے ہی ان سے یہ ٹھہرا لیا تھا کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق پر عمل پیرا ہونے میں بدنیتی اور ناانصافی کو دخل نہ دیں گے۔
قرآن کی کون سی آیت کہتی ہے کہ علی علیہ السلام جیسے عظیم انسان کو خلافت سے معزول ہونا چاہیے، اور وہ علی علیہ السلام جن کی بہادری اور جد و جہد سے اسلام نے رونق پائی اور جو ہمہ وقت پیغمبر اکرم کی خدمت میں ہوتے تھے، وہ علی علیہ السلام جنہوں نے قرآن کی آغوش میں تربیت پائی اور حق و عدالت کا مظہر تھے۔ نیز قرآن کی کون سی آیت کہتی ہے کہ جو زمانہ کفر و جاہلیت کی باقیات میں سے ہے اور اس کے مظالم اور فریب کاریاں سب پر واضح اور روشن ہے، وہ خلافت پیغمبر پر ہو۔ پھر امام یوں نتیجہ اخذ فرماتے ہیں، اب جب انہوں نے راہ حق سے انحراف کیا اور طے شدہ قرارداد کے برعکس حکم لگایا تو ہمارے ہاتھوں میں ان کا فیصلہ ٹھکرا دینے کے لیے ایک مضبوط دلیل اور معقول وجہ موجود ہے۔ یوں امام اعتراض کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں، پہلے تو حکمیت کو قبول کرنے کے لیے تم ہی لوگوں نے اصرار کیا تھا، دوسرا یہ کہ وہ لوگ حکمیت کے معاملے میں مطلق العنان اور آزاد نہ تھے، بلکہ وہ اس بات کے پابند تھے کہ قرآن کی ہدایت کی روشنی میں قدم اٹھائیں اور اپنی مرضی سے کوئی بات نہ کہیں۔ اب جب کہ انہوں نے اپنی شرائط پر عمل نہ کیا تو ان کے حکم کا اعتبار بالکل ختم ہو چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ دونوں حاکمین اپنے دیے ہوئے حکم میں بھی متفق نہیں ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے کو فریب دیتے تھے اور ایک دوسرے کو اس طرح انجام شدہ کام کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے کہ ان کی صدائے احتجاج بلند ہو جاتی تھی۔ حالانکہ حکمیت میں حاکمین کا تو توافق شرط تھی، تو کیا ایسی پست حکمیت کی کوئی اہمیت ہوگی؟ نقطہ یہاں پر ہیڈنگ ہے نقطے میں کہ حکمین کی قرآن سے روگردانی۔ اگر امام اس خطبے میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ حکمین نے قرآن کو نظر انداز کیا اور انہوں نے جان بوجھ کر حق سے رخ پھیر دیا، نیز وہ اپنی خواہشات نفس کو حقیقت پر مقدم کرتے تھے، تو پھر اس کی دلیل واضح ہے، کیونکہ اگر حکمین قرآن کی ان مختلف آیات پر جو یا تو براہ راست حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت میں نازل ہوئیں یا ایک کلی حکم کو بیان کرتی ہیں، توجہ کرتے اور رسول خدا کی روایات پر جن کا مصداق اکمل حضرت علی علیہ السلام ہیں غور و فکر کرتے، تو کبھی خود کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد جیسی شخصیت پر امیر شام جیسے فاسق کو ترجیح دیں، جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کا بیٹا اور اس کے نقش قدم پر چلنے والا تھا۔ کیا قرآن مجید یہ نہیں فرماتا؟ ترجمہ: ایمان والو، بس تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں سائل کو انگوٹھی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیا جس نے رکوع میں سائل کو انگوٹھی بخشی اور اس کی شان میں آیت اتری وہ مولائے کائنات کے سوا کوئی اور تھا؟ حالانکہ ابن عباس، عمار یاسر، جابر بن عبداللہ الانصاری، ابو ذر غفاری، انس بن مالک، عبداللہ بن سلام، مسلمہ بن قبیل، عبداللہ بن غالب، عقبہ بن حکیم اور عبداللہ بن ابی جیسے سبھی اصحاب نے یہ حدیث نقل کی ہے اور اس کی شرح اہل سنت کی کتب میں مذکور ہے۔ کیا جو شخص شب ہجرت بستر نبی اکرم پر سو کر حضور کی محبت میں جان نثاری کے لیے تیار ہو اور صبح دم جس کی شان میں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ نازل ہوئی، کیا کوئی دوسرا شخص برابری کر سکتا ہے؟ کیا اس شخص کے مقدم ہونے میں کوئی شک ہوگا جسے قرآن نے رسول خدا کے بعد سب سے افضل انسان قرار دیا ہے اور جس کی شان میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے وہ خدا کی بہترین مخلوق ہیں، نازل ہوئی۔ یہ معلوم کرنے کے لیے امت مسلمہ کا اور کتنا وقت ضائع ہونا چاہیے کہ علی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد برتر ہیں یا امیر شام؟ یہ بات واقعی تعجب خیز ہے، بلکہ یہ موازنہ ہی سرے سے امیر المومنین پر بہت بڑا ظلم شمار ہوگا کہ آپ کو امیر شام کے مقابلے میں لا کر آپ کی برتری ثابت کریں، خاک کہاں اور آفتاب کہاں۔ یہاں پر خطبہ نمبر 177 ختم ہو جاتا ہے اور پیج نمبر ہے
16۔ اب ہم بڑھ رہے ہیں خطبہ نمبر 178 کی جانب۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے اور ہم مطالب کو سمجھ سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 513، خطبہ ہے 178، چھٹی جلد کا کلام امیر المومنین علیہ السلام، شرح نہج البلاغہ کی چھٹی جلد کا خطبہ نمبر 178 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن خطبۃ لہ علیہ السلام فی شہادتی والتقوی وقیل انہ خطبہا بعد مقتل عثمان فی اول خلافتہ۔ یہ خطبہ خدا کی وحدانیت اور تقوی کے بارے میں ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ خطبہ آپ نے خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد اپنی خلافت کے آغاز میں ارشاد فرمایا تھا۔ شیخ صدوق نے سند خطبہ، شیخ صدوق نے کتاب خصال میں اس خطبے کا بعض حصہ نقل کیا ہے اور ابن اسیر نے اپنی کتاب نہایہ میں اس کے بعض پیچیدہ الفاظ کی تفسیر بیان کی ہے، جبکہ زمخشری نے بھی ربیع الابرار میں اس کا بعض حصہ نقل کیا ہے۔ خطبہ ایک نگاہ میں، اس خطبے میں امام پہلے سب لوگوں کو خدا کی بعض صفات کی طرف متوجہ کرتے ہیں، من جملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بے پایہ علم ہر چیز، یہاں تک کہ بارش کے قطروں اور خاک کے ذروں جیسی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں پر بھی محیط ہے، تاکہ لوگ جان لیں کہ ان کے اعمال خدا کے پاس بالکل عیاں ہیں اور ان کے خفیہ اور آشکار رازوں سے کوئی چیز اس کی ذات اقدس سے پوشیدہ نہیں۔ دوسرے حصے میں خدا کی وحدانیت اور پیغمبر اکرم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا بہترین اور جامع صفات کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ تیسرے حصے میں دنیا کی فریب کاریوں اور اس کی طرف سے دنیا پرستوں کو دیے جانے والے جھوٹے وعدوں سے متعلق بیان فرماتے ہیں۔ چوتھے اور آخری حصے میں سبھی لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ گناہ زوال نعمت کا باعث ہوتا ہے اور جتنی بھی قومیں آفات و مصائب میں مبتلا ہوئیں وہ صرف اور صرف اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اسی بنا پر آپ سب کو اپنے اعمال پر نظر ثانی کی دعوت دیتے ہیں تاکہ مکروہ روشوں سے دستبردار ہو جائیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کے ذریعے سعادت مند ہو جائیں۔ پہلا حصہ، خطبہ نمبر 178 کا پہلا حصہ، جو کہ اس طرح شروع ہو رہا ہے، لا یشغلہ شان ولا بغیرہ، اور ختم ہو رہا ہے بہی غربیب العامہ۔ ترجمہ، خداوند عالم کو ایک حالت دوسری حالت سے سد راہ نہیں ہوتی، نہ زمانہ اس میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، نہ کوئی جگہ اسے گھیرتی ہے اور نہ زبان اس کا وصف کر سکتی ہے۔ اس سے پانی کے قطروں اور آسمان کے ستاروں اور ہوا کے جھکڑوں کا شمار، چکنے پتھر پر چوٹی کے چلنے کی آواز اور اندھیری رات میں چھوٹی چوٹیوں کے قیام کرنے کی جگہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ پتوں کے گرنے کی جگہ اور آنکھوں کے چور اشاروں کو جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی ہستی میں کوئی شبہ، نہ اس کے دین سے سرتابی ہو سکتی ہے اور نہ اس کی آفرینش سے انکار۔ اس شخص کی سی گواہی جس کی نیت سچی، باطن پاکیزہ، یقین شبہوں سے پاک اور اس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہو، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اس کے عبد اور رسول ہیں اور مخلوقات میں منتخب، بیان شریعت کے لیے برگزیدہ، گراں بہا بزرگیوں سے مخصوص اور عمدہ پیغاموں کے پہنچانے کے لیے منتخب ہے۔ آپ کے ذریعے سے ہدایت کے نشانات روشن کیے گئے اور گمراہی کی تیرگیوں کو چھانٹا گیا۔ شرح و تفسیر، پیج نمبر ہے 515۔ شرح و تفسیر میں ہیڈنگ ہے خدا کی عظمت اور پیغمبر اکرم کی کرامت۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ امام اس خطبے کے آغاز میں مختصر اور پرمغز عبارات میں اللہ کے جمالی اور جلالی اوصاف میں سے 5 اوصاف بیان فرماتے ہیں۔ خداوند عالم کو ایک حالت دوسری حالت سے سد راہ نہیں ہوتی، نہ زمانے میں اس کی تبدیلی پیدا کرتا ہے اور نہ کوئی جگہ اسے گھیرتی ہے اور نہ زبان اس کا وصف بیان کرتی ہے۔ ان چاروں اوصاف کا سر چشمہ اس ذات پاک کی لامتناہیت ہے جس کا علم اور قدرت محدود ہے۔
جب وہ اپنا علم اور قدرت کسی کام میں صرف کرتا ہے تو قدرتی طور پر وہ دوسرے کاموں سے رہ جاتا ہے، لیکن خداوند قدوس ایک ہی لمحے میں پوری کائنات کی تدبیر فرماتا ہے، بندوں کے راز و نیاز کو سنتا ہے اور ان کی آرزوؤں کو بھی جانتا ہے، چونکہ وہ لامحدود ہے اور تمام کمالات کا جامع ہے، لہٰذا اس میں دگرگونی اور اختلاف راہ نہیں پا سکتا، کیونکہ دگرگونیاں یا تو کمال کی طرف ہیں یا نقصان کی طرف، اور یہ دونوں جہتیں اس کی لامتناہی ذات میں پائی نہیں جاتی۔ اسی طرح مکان وجود کی محدودیت کا لازمہ ہے۔ جو ذات لامحدود ہے، وہ آنے واحد میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اسے مکان اور جگہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نیز اس کی ذات اور صفات ہمارے وصف میں سموئی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہم محدود ہیں جبکہ اس کی ذات اور صفات لامحدود ہیں۔ اگر ہم آخری سانس تک اس کے کمالات بیان کرتے رہیں تو آخر کار ہمیں یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہاں پر فارسی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجلس تمام ہوئی اور عمر آخر کو پہنچی، لیکن ہم ابھی تک تیرے وصف کی ابتدا میں ہیں۔ جی ہاں، اس کی صفات صرف وہی بیان کر سکتا ہے، چنانچہ حدیث میں وارد ہوا ہے، ترجمہ میں تیری مدح و ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی ثنا بیان کی ہے۔ اس کے بعد آپ 5ویں وصف یعنی علم خدا کی لامحدودیت سے متعلق دلچسپ شرح شروع کرتے ہیں۔ آپ ہر چیز سے متعلق اس کے علم و آگاہی کو بیان کرتے ہوئے 7 ایسے موضوعات پر اپنی گفتگو مرکوز کرتے ہیں جو دوسروں کی نظروں سے بالکل پنہاں ہیں، اور ان چیزوں سے متعلق علم خدا کو تاکید کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ اس سے پانی کے قطروں اور آسمان کے ستاروں اور ہوا کے چکروں کا شمار، چکنے پتھر پر چوٹی کے چلنے کی آواز اور اندھیری رات میں چوٹیوں کے قیام کرنے کی جگہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ پتوں کے گرنے کی جگہوں اور آنکھ کے چور اشاروں کو جانتا ہے۔ عدد قطر الماء کی تعبیر بارش کی بوندوں، چشموں اور دریاؤں اور سمندروں کے قطروں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کی تعداد خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، چنانچہ آسمان کے ستاروں کی تعداد بھی کوئی نہیں جانتا۔ آج کہا جاتا ہے کہ صرف ہماری کہکشاں میں 200 ارب ستارے ہیں، دیگر کہکشاؤں کا کیا عالم ہوگا، اس کا علم صرف خدائے خبیر ہی کو ہے۔ اس سے تعجب خیز گرد و غبار کے ذرے ہیں جو ہمارے خاکی کرہ میں ہر پل ہوا کی موجوں پر سوار ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے ہیں، ان کی تعداد کا علم بھی خدائے عالم کے علاوہ کس کو ہوگا۔ دبیب النمل علی الصفا، چونٹیوں کا صاف چٹان پر چلنا کی تعبیر بعض کے عقیدے کے مطابق بہت ہی خفیف آواز کی طرف اشارہ ہے جو ان کے پاؤں کے چٹان سے لگنے سے پیدا ہوتی ہے، یا یہ بہت ہی خفیف نشان کی طرف اشارہ ہے جو اس کے پاؤں کے چٹان پر لگنے سے وجود میں آتا ہے اور کسی بھی وسیلے سے قابل درک نہیں، لیکن خدا اس سے بھی آگاہ ہے، اسی طرح وہ ان کے ٹھکانوں سے بھی آگاہ ہے۔ واضح رہے کہ یہ ساری دنیا کی تمام چوٹیوں سے متعلق ہے۔ یعلم مساقط الاوراق کی تعبیر پورے کرۂ ارض کے تمام درختوں کے پتوں کی طرف اشارہ ہے جو ہر لمحہ باغوں، جنگلوں، پہاڑوں کی بلندیوں اور دروں کی گہرائیوں میں درختوں سے گرتے رہتے ہیں، اور خدا ان سب سے آگاہ ہے۔ اسی طرح اربوں انسان، بلکہ آنکھ اور پلک رکھنے والے حیوانات جن کی آنکھیں ہر پل جھپکتی رہتی ہیں، وہ ان کی کیفیت اور تعداد بخوبی جانتا ہے۔ جی ہاں، تمام عالم ہستی میں نہ بڑی سے بڑی کوئی چیز اس سے مخفی ہے اور نہ چھوٹی سے چھوٹی کوئی چیز۔ ایسے خدا پر ایمان انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے۔ جی ہاں، یہی جاننا کافی ہے کہ کائنات خدا کے لیے مثل ہاتھ کی ہتھیلی ہے اور ہمارے پوشیدہ اور آشکار راز اس پر عیاں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے، اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہوں اور سمندر روشنائی ہو اس کے بعد، اور 7 سمندر اسے بڑھاتے چلے جائیں، تو اللہ کے کلمات تبھی ختم نہیں ہوں گے۔ پھر اس عبارت کے بعد امام خدائے واحد کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، کیونکہ صرف ایسا ہی خدا بندگی کے لائق ہے، نہ کہ اس کا غیر۔ آپ فرماتے ہیں
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی ہستی میں کوئی شبہ ہے، نہ اس کے دین سے سرتابی ہو سکتی ہے اور نہ اس کی تخلیق سے انکار۔ یوں امام تکوینی اور تشریعی آیات سے متعلق ہر قسم کے شرک و کفر اور شک کی نفی فرماتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں پہلے آپ ذات پروردگار کی ہر قسم کی شبیہ اور مثل کی نفی فرماتے ہیں، پھر اس کی ذات مقدس سے متعلق شک کی نفی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے افعال تشریعی اور تکوینی سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے واضح فرماتے ہیں کہ نہ اس کے دین و آئین میں اس قسم کے کاموں کی گنجائش ہے اور نہ عالم خلقت میں اس کی خالقیت اور ربوبیت کے بارے میں۔ پھر مزید فرماتے ہیں ترجمہ: اس شخص کی سی گواہی جس کی نیت سچی، باطن پاکیزہ، یقین شبہوں سے پاک اور اس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہو۔ ذات و صفات سے متعلق ایسی سچی گواہی اسی کے لیے سزاوار ہے جو ان چار صفات کا حامل ہو، اس کی نیت اور غرض خالص ہو، اس کا دل ہر قسم کے شرک اور ریا سے پاک ہو، اس کے یقین میں شک کا کوئی شائبہ نہ ہو، جبکہ اس کے اعمال بھی اس بات کی ترجمانی کرتے ہوں کہ اس کے اندر اللہ سے متعلق سچا ایمان اور جذبہ موجود ہے۔ نہ منافقوں کی گواہی کی طرح، نہ ان لوگوں کی طرح جو دنیا کے مال و منصب کی طمع میں ہوتے ہیں، اور نہ ان لوگوں کی طرح جن کے ایمان میں شک کی ملاوٹ ہوتی ہے، اور نہ ہی ان لوگوں کی طرح جو ایمان کا تو دم بھرتے ہیں لیکن ان کے ترازو میں کوئی عمل صالح نظر نہیں آتا۔ پھر امام توحید پروردگار کی گواہی کے بعد پیغمبر کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں اور آپ کی 6 اہم خصوصیات کے ساتھ تعریف فرماتے ہیں۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، اس کے عبد اور رسول ہے اور مخلوقات میں منتخب، بیان شریعت کے لیے برگزیدہ، گراں بہا عظمتوں سے مخصوص اور عمدہ پیغاموں کے پہنچانے کے لیے منتخب ہیں۔ آپ کے ذریعے سے ہدایت کے نشانات روشن کیے گئے اور گمراہی کی تیرگیوں کو چھانٹا گیا۔ پہلی خصوصیت میں حضرت کی ان برجستہ صفات سے متعلق بیان ہوا ہے جن کے سبب آپ رسالت کے لیے منتخب ہوئے۔ دوسری خصوصیت میں درست اعتقادات اور حقائق نیز دین کی تشریح سے متعلق آپ کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہوا ہے۔ تیسرے وصف میں آپ کے نیک اخلاق کو واضح کرتے ہیں، جبکہ چوتھے وصف میں تبلیغ احکام سے متعلق آپ کی 4 اہم ذمہ داریوں کو بیان فرماتے ہیں۔ پانچویں وصف میں آپ کے گفتار و کردار کے ذریعے سے تبلیغ سے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ چھٹے وصف میں جہل سے جو نابینائی سے تعبیر ہوا ہے، مقابلے میں آپ کی جد و جہد سے متعلق بحث ہوتی ہے۔ یہ تمام اوصاف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر میں آپ کی نبوت کی گواہی دے رہا ہوں اور آپ کی پیشوائی کو دل و جان سے قبول کر چکا ہوں تو یہ بے سبب نہیں، اس کی ایک دلیل نہیں بلکہ بہت سی دلیلیں ہیں۔ نقطہ نمبر 1، صفات کے معمے کا حل۔ یہ ہیڈنگ ہے۔ جیسا کہ امام نے اپنے پرمعنی کلمات میں بیان فرمایا ہے کہ نہ تو زمانے کا گزر خداوند تعالیٰ کی پاک ذات میں کچھ اثر پیدا کر سکتا ہے، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا اس کے بارے میں قابل تصور ہے، اور نہ پورے عالم میں ہستی میں کوئی چیز اس کے دائرہ علم سے خارج ہے۔ جی ہاں، پوری کائنات اللہ کے سامنے مثل ہاتھ کی ہتھیلی ہے، لیکن اسے مکان کی ضرورت نہیں۔ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، لیکن کوئی بھی چیز اسے دیکھ نہیں سکتی۔ اس اوصاف جلال و جمال اگرچہ ہمیں عمیق معرفت عطا کرتے ہیں تاہم اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ وہ وصف میں سمویا نہیں جا سکتا۔ بعض اوقات اس کی بے مثال ذات سے متعلق یہ تعبیرات ایک معمے کی شکل اختیار کر جاتی ہیں اور ایک طرح کے تناقضات کو ہماری نظروں میں مجسم کرتی ہیں، لیکن ایک بنیادی نقطے پر توجہ سے اس معمے کے حل کی کلید ہم پا سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس کا وجود بے نہایت ہے، بے نہایت اور لا محدود میں کسی بھی جہت سے نہ کوئی آغاز ہوتا ہے
اور نہ انجام اور نہ کوئی حد و حدود۔ اگرچہ ایسے وجود کا تصور ہم انسانوں کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ ہمیں ہماری ہر چیز محدود اور متناہی ہے، تاہم اس نقطے پر توجہ کے بغیر صفات الہی کی بحث حل نہ ہوگی۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ خاک کے ان ذروں کو بھی جانتا ہے جنہیں تندو تیز ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، تو اس سبب سے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر ہے تو اس کے یہ معنی ہے کہ اس کا وجود اور ہستی لامحدود ہے اور کوئی چیز اس سے الگ تصور نہیں کی جا سکتی، وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ زمان و مکان نہیں رکھتا تو اس دلیل کی بنا پر ہے کہ زمان حرکت کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے اور مکان انسان کے محدود ہونے کے سبب سے ہے، لیکن لامتناہی وجود کے نقص یا کمال کی طرف کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور چونکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے لہٰذا مکان کی بھی اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ مختصر یہ کہ اگر ہم خدا کو بہتر طور پر پہچاننا چاہیں تو ضروری ہے کہ مخلوقات کی تمام صفات کو جو ان کی محدودیت اور محتاج ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں اللہ کی ذات پر نفی کریں۔ دوسرا نقطہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اہداف۔ قرآن مجید اور اسلامی روایات خصوصاً نہج البلاغہ میں انبیاء اور خصوصاً پیغمبر اسلام کی بعثت کے اہداف سے متعلق بہت ساری گفتگو ہوئی ہے۔ من جملہ زیر بحث خطبے کے اس حصے میں پرمغز تعبیرات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ امام بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہداف میں سے ان کو ایک حقائق کی شرح بتاتے ہیں۔ اہداف میں سے ایک کو ان حقائق کی شرح بتاتے ہیں جو مبدا اور معاد اور رسول عقائد سے متعلق ہر حقیقت یا حقائق کی طرف اشارہ ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر ہدف کو اخلاقی اقدار کا بیان فرماتے ہیں، چنانچہ خود رسول خدا سے منقول ہے۔ ترجمہ: میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاقی اقدار کو کمال تک پہنچا دوں۔ لکھتے ہیں دیگر یہ کہ احکام دین کے میدان میں الہی پیغامات کو بیان کریں اور ہدایت کی نشانیوں کو واضح کریں، نیز جہل و نادانی کے پردوں کو روح انسان کی آنکھوں سے ہٹا دیں۔ آپ ایک عظیم مربی بھی ہیں اور آگاہ معلم بھی، بے مثل رہبر بھی اور باخبر رہنما بھی۔ یہاں پر خطبہ نمبر 178 کا پہلا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور پیج نمبر ہے 561۔ ہم تیزی کے ساتھ اس جلد کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آئیے دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں، جو کس طرح سے عربی کی عبارت اس کی ہو رہی ہے شروع: ایھا الناس ان الدنیا تعوذ المؤمل، اور ختم ہو رہا ہے وَلَوْ أَشَاءَ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ۔ ترجمہ ہے: اے لوگو، جو شخص دنیا کی آرزوئیں کرتا ہے اور اس کی جانب کھنچتا ہے، وہ بالآخر اسے فریب دیتی ہے، اور جو اس کا خواہش مند ہوتا ہے اس سے بخل نہیں کرتی۔ جو اس پر چھا جاتا ہے وہ اس پر قابو پا لے گی۔ خدا کی قسم، جن لوگوں کے پاس زندگی کی تر و تازہ اور شاداب نعمتیں تھیں اور پھر ان کے ہاتھوں سے نکل گئیں، یہ ان کے گناہوں کے ارتکاب کرنے کی پاداش ہے، کیونکہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر لوگ اس وقت کہ جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے زائل ہو رہی ہوں، صدق نیت و رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ برگشتہ ہو جانے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کی اصلاح کر دے گا۔ مجھے تم سے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم جہالت و نادانی میں نہ پڑ جاؤ۔ کچھ واقعات ایسے ہو گزرے ہیں کہ جن میں تم نے نامناسب جذبات سے کام لیا، میرے نزدیک تم ان میں سراہنے کے قابل نہیں ہو۔ اگر تمہیں پہلی روش پر پھر لگا دیا جائے تو تم یقیناً نیک بخت اور سعادت مند بن جاؤ گے۔ میرا کام تو صرف کوشش کرنا ہے۔ اگر میں کچھ کہنا چاہوں تو البتہ یہی کہوں گا کہ خدا تمہاری گزشتہ لغزشوں سے درگزر کرے۔ شرح و تفسیر۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے سچی نیت کے ساتھ بارگاہ خدا میں جاؤ۔ لکھتے ہیں امام خطبے کے اس حصے میں تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر انہیں 4 ایسے اہم نکات کے بارے میں فرماتے ہیں جن کا انسان کی زندگی میں
گہرا اثر ہوتا ہے۔ پہلے فرماتے ہیں اے لوگو، جو شخص دنیا کی آرزوئیں کرتا ہے اور اس کی جانب کھنچتا ہے وہ بالآخر اسے فریب دیتی ہے۔ جو اس کا خواہش مند ہوتا ہے اس سے بخل نہیں کرتی، اور جو اس پر چھا جاتا ہے وہ اس پر قابو پا لے گی۔ چونکہ معروف حدیث کے مطابق حب دنیا ہر گناہ کا سرچشمہ ہے، لہٰذا امام حب دنیا سے گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ یہاں دنیا داروں کی مذمت نہیں ہوئی بلکہ دنیا پرستوں اور اس کے عاشقوں کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا کی چمک دمک دنیا پرستوں کو اس طرح فریب میں ڈالتی ہے کہ وہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہر چیز ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی، لیکن اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک ناگوار حادثہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک شہر کے سینکڑوں برسوں کے مادی ذخائر اور وسائل ایک ہی زلزلے کی نظر ہو جاتے ہیں، جو بعض اوقات 2 سیکنڈ سے بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ایسے موقع پر انسان وقتی طور پر بیدار ہو جاتا ہے لیکن دوبارہ خواب غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ پھر اس گفتگو کے تسلسل میں دوسرے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک قانون کلی کی صورت میں فرماتے ہیں، خدا کی قسم جن لوگوں کے پاس زندگی کی تر و تازہ اور شاداب نعمتیں تھیں پھر ان کے ہاتھ سے نکل گئیں، یہ ان کے گناہوں کے ارتکاب کے پاداش ہے کرنے کی پاداش ہے، کیونکہ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ کلام در حقیقت قرآنی آیت سے ماخوذ ہے جس میں اشارہ ہوتا ہے خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کر لیں۔ سورہ مبارکہ رات کی آیت نمبر 11۔ اسی طرح دوسری جگہ فرماتا ہے اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی نعمتیں لوگوں کی صلاحیت اور قابلیت کی بنا پر ان میں تقسیم ہوتی ہیں، لہٰذا متقی اور پاکیزہ لوگ ہی ان نعمتوں کے اہل ہیں، نہ گناہ گار لوگ۔ سوال، اب یہاں پر ایک سوال ہے اور وہ سوال یہ کہ روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے مقام کو بلند کرنے کے لیے انہیں بلاؤں اور آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، جیسا کہ معروف تعبیر میں ہے البلاء للولا، اور بعض آیات اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بلائیں کبھی تو مومن کی آزمائش کے لیے اور کبھی اسے اجر عظیم سے نوازنے کے لیے آتی ہیں، جبکہ کبھی بندوں کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو کیا یہ موارد ان مطالب کے ساتھ تضاد نہیں رکھتے جو امام کی عبارت میں ذکر ہوئے ہیں؟ جواب، جو مطلب کلام امام میں ذکر ہوا ہے وہ ایک کلی قانون ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ قانون کلی ضرور استثناء کا حامل ہوتا ہے، پس آزمائش و تنبیہ وغیرہ متذکرہ بالا قانون کلی میں استثناء شمار ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں جو کچھ امام نے فرمایا ہے وہ غالب پر محمول ہوگا، اور یہ ایسا امر ہے جس کی مثال قرآن مجید میں بھی پائی جاتی ہے۔ ترجمہ، ہر مصیبت جو تم پر آتی ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہے، اور بہت سے گناہ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یقیناً یہ آیت اس آیت سے کوئی منافات نہیں رکھتی جو مختلف بلاؤں کے ذریعے الہی آزمائشوں سے متعلق بتاتی ہے، نیز اس آیت کے ساتھ بھی کوئی منافات نہیں رکھتی جس میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی بنا پر فساد، خشکی اور تری ہر جگہ غالب آ گیا ہے تاکہ خدا ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے تو شاید یہ لوگ پلٹ کر راستے پر آ جائیں۔ اگر انسان اچھی طرح غور کرے تو غالباً ان موارد کو جو الہی سزاؤں کا پہلو رکھتے ہیں ان موارد سے تشخیص دے سکتا ہے جو آزمائش یا تنبیہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جب کبھی فرد یا معاشرے کے کسی بڑے گناہ کے مرتکب ہو جانے کے بعد اگر کوئی تلخ حادثہ پیش آئے تو یقیناً سزائے الہی ہے، لیکن جو تلخ حوادث پاکیزہ اور صالح لوگوں کے لیے پیش آتے ہیں وہ معمولاً درجات کی بلندی کے لیے آزمائش و تنبیہ کا پہلو رکھتے ہیں۔ پھر امام اسی گفتگو جو در حقیقت گزشتہ تنبیہ کا براہ راست نتیجہ ہے کے ضمن میں فرماتے ہیں،
ترجمہ: اگر لوگ اس وقت کو جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں اور نعمتیں ان سے زائل ہو رہی ہوں، صدق نیت اور رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو وہ برگشتہ ہو جانے والی نعمتوں کو پھر سے ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کی اصلاح کر دے گا۔ در حقیقت یہ آسمانی حاذق طبیب درد کو بیان کرنے کے بعد اس کی دوا بتا رہے ہیں اور لوگوں کو بلاؤں اور آفات کو روکنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ آپ اس دعا کو دافع آفات قرار دیتے ہیں جو خلوص کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے اٹھی ہو اور انسان کے اندر انقلاب پیدا کر دینے والی ہو، جیسا کہ دیگر متعدد احادیث میں بھی یہ مطلب ذکر ہوا ہے۔ من جملہ امام سجاد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ ترجمہ: دعا بلاؤں کو روک دیتی ہے، خواہ وہ نازل ہو چکی ہوں یا نہ ہوئی ہوں۔ امام اس خطبے کے آخری حصے اور چوتھے نقطے میں جو کچھ پہلے عمومی طور پر بیان فرما چکے تھے، اب اپنے اصحاب و یاران اور مخاطبین کی تطبیق فرماتے ہیں۔ ترجمہ: مجھے تم سے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تم جہالت و نادانی میں نہ پڑ جاؤ۔ کچھ واقعات ایسے ہو گزرے ہیں کہ جن میں تم نے نامناسب جذبات سے کام لیا، میرے نزدیک تم ان میں سراہے جانے کے قابل نہیں ہو۔ اگر تمہیں پہلی روش پر پھر لگا دیا جائے تو تم یقیناً نیک بخت اور سعادت مند بن جاؤ گے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں: میرا کام تو صرف کوشش کرنا ہے۔ اگر میں کچھ کہنا چاہوں تو البتہ یہی کہوں گا کہ خدا تمہاری گزشتہ لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ اس بارے میں کہ لوگوں کے بعض انحرافات سے متعلق کیے گئے امام کے مبہم اشارے سے کیا مراد ہے، نہج البلاغہ کے شارحین میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ خلیفہ ثالث اور ان کی حکومت کی داستان کی طرف اشارہ ہے کہ خلیفہ ثانی کی 6 رکنی شورا میں ظلم سے حکومت کو لائق ترین شخص سے اس فرد کے حوالے کر دیا جو اس کام کی اہلیت نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ بعد میں پیش آنے والے حوادث نے اس حقیقت کو بیان کر دیا اور تم لوگوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ اس نظریے کے قائلین نے خطبے کے خلیفہ ثالث کے قتل کے بعد اور خلافت امام کے اوائل میں وارد ہونے کو اس معنی کے لیے دلیل جانا ہے، لیکن یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ یہ اشارہ تمام خلفائے ما سبق اور ان کے دردناک حوادث سے متعلق ہو جو خلافت کے بارے میں واقع ہوئے۔ پھر یہ کہ جملہ وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أَقُولَ لَقُلْتُ سے بھی امام کا مقصود یہی ہے کہ اگر میں ان ناگوار حوادث سے پردہ اٹھانا چاہوں تو اٹھا سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں خدا سے یہی چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری گناہوں اور کوتاہیوں کے سبب تمہیں سزا نہ دے اور معاف فرمائے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 178 بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہم ہیں پیج نمبر 567 پر، اور یہیں پر ہماری آج کی ریڈنگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم پیج نمبر 529 پر خطبہ نمبر 179، اور مجھے امید ہے کہ یہی ہماری اس جلد کی ریکارڈنگ کا آخری حصہ ہوگا کہ جو ہم ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ اور پڑھیں گے۔ خطبہ نمبر 179 اور 180 انشاءاللہ ہم ایک ساتھ ہی پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ اپنی بارگاہ میں ہماری اس کوشش کو مقبول اور قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا